مجلس میں آگے آ جائیں. آئیے مولانا تشریف لائیے. دیکھیے کہاں ہے سنی شیعہ مسئلہ. آئیے مولانا جگہ دیجیے, رستہ دیجیے. آئیے مولانا تشریف لائیے, تھوڑا سا جگہ بنائیے. تو زیادہ اچھا. دیکھیے میں ان کی صحت سلامتی, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے دعا گو ہوں. جتنا مجھے وحدت اتحاد کے لیے بات کرنے پہ سننا پڑتی ہے نا, منفی سننا پڑتا ہے, انہیں مجھ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ ان کا جہاد ہے. مجھے جتنا سننا پڑتا ہے نا کہ آپ ہی کیا, آپ تو کہتے ہیں, ایک صاحب تو کہنے لگے اتنا آپ سنیوں سے پیار کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں. بات ہے, مجھے ایک شیعہ جوان مجھ سے کہنے لگا آپ اتنا سنیوں سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم شیعہ بھی سنی ہو جائیں. تو مجھے تو سننا پڑتی ہیں, لیکن ہم سے زیادہ مولانا طارق جمیل کو سننا پڑتی ہے. ہمارے ان بھائیوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ ان کا جہاد ان کے جہاد سے کم نہیں ہے. ساری دنیا کا سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتا, اور ساری دنیا کا شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتا. تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم ہیں نا بھائی, آج سے نہیں ہیں, ہم آج کے نہیں ہیں. ہم 1400 سال پرانے 2 مدرسے بنے تھے نبی کی رحلت کے بعد. سرکار کی رحلت کے بعد 2 مدرسے بنے تھے, مدرستین, مدرسۃ الصحابہ و مدرسۃ اہل البیت, اہل البیت. جی, ایک وہ جو مولا علی کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک وہ جو امام مالک کے مطابق کبھی کھولتے ہیں, کبھی امام شافعی کے مطابق باندھتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے, کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. برداشت کرنا ہوگی, تحمل مزاجی. میں اپنی بات, اپنا موقف, اپنا عقیدہ سجا کر خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں بھی تو بیان کر سکتا ہوں. ضروری ہے کہ چڑھا کر, لڑا کر, چٹکی بھر کے بات کروں. پہلے طے کریں بھائی, میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کے لیے دعا گو ہوں. پہلے طے کریں کہ مجھے اپنا موقف سمجھانا ہے یا چڑھانا ہے. سمجھانے والا تو اخلاق کا اچھا ہوتا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ سمجھانے والا ہوتا ہے. جو سمجھانا چاہتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. بات ایسے لٹھ مار کریں گے, اچھی بات بھی ہوگی وہ خراب ہو جائے گی. سجا کر, پیار سے, محبت سے. اگر توجہ چاہوں گا, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تا نشینت آتش پیکارو کی, پشت پازت پر سرے تاج و نگین. اللہ یہ اعلان کر رہا ہے, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ آسمان رکا ہوا ہے, زمین ٹھہری ہوئی ہے, تو مان لیجئے حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. حق کا کام ہے چاہے وہ تنہا ہو, اکیلا ہو, مگر اپنی بات پر جمع اور ڈٹا رہے.
مولا علی کے لیے فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، میں ان بھائیوں کو دیکھ کر نہیں کر رہا یہ بات، کہاں کیسی مثالیں دی جائیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں مولا علی کے لیے؟ اللہم لا ابقانی لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ مجھے ایسے مسئلے میں زندہ نہ رکھ جس میں حل کرنے کو علی نہ ہو۔ میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 24 سال تک مولا کائنات مشورے دیتے رہے یا نہیں؟ مولا نے احتجاج بھی کیا، 24 سال کے بعد آئی ہے نا شورا، 6 رکنی شورا جو حضرت عمر نے بنائی، وہ مولا کے اس پہلے دور 2 دوروں کے گزرنے کے بعد آئی نا۔ مجھے جواب دیجئے، اس شورا میں مولا کائنات بیٹھے یا نہیں؟ اور بیٹھ کر اپنی بات کی یا نہیں؟ نہ جاننا، بات نہ کرنا، ملاقات نہ کرنا یہ حل نہیں ہے۔ ملاقات کر کے اپنا موقف سجا کر پیش کرنا یہ علی کی سیرت۔ سجا کر بات کرو، اہتمام کے ساتھ بات کرو۔ لہذا اس شورا میں 6 رکنی شورا، اہل علم جانتے ہیں، اہل مطالعہ جانتے ہیں، بڑی تعداد میں دانشوران تشریف فرما ہے۔ اس 6 رکنی شورا میں مولا نے اپنا موقف رکھا، اور اس موقع پہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ نبی مکرم نے میرے لیے کیا فرمایا؟ اور پھر آپ نے 3 حدیثوں کو اپنی خلافت پہ دلیل بنایا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ حدیث غدیر، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حدیث سفینہ، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فغرق۔ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دوسری حدیث مولا علی نے اپنی شان میں، اپنی فضیلت میں نبی کی یہ سنائی۔ اور تیسری حدیث آپ نے جو اپنی خلافت پہ دلیل کے طور پہ دی وہ حدیث ثقلین ہے۔ توجہ ہے مراد کی؟ فرمایا کیا تم میں سے سب نے کہا ہمیں یاد ہے، سارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت فرمایا تم میں سے کون ہے جسے یاد نہیں ہے؟ سب نے کہا ہمیں یاد ہے۔ اس میں سے حضرت نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا نبی مکرم سے انی تارک فیکم الثقلین؟ اب اہل علم سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا بھائی، ثقلین اور ہے، ثقلین اور ہے۔ قاف کو جزم دے کر پڑھیں اس کا ایک اور مطلب ہے، اور قاف کو فتح دے کر پڑھیں اس کا ایک اور مطلب ہے۔ ثقلین کا مطلب ہے 2 بھاری چیزیں، جو معمولاً ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور معمولاً ثقلین پڑھ کے ہم یہی تشریح کرتے ہوتے ہیں۔ اور ثقلین قاف پر زبر، قاف پر فتح، قاف کو مفتوح کیا جائے، اس کا ایک اور مطلب ہے۔ اچھا، وہ جو ثقلین ہے یعنی 2 گراں قدر چیزیں، وَأَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ۔ 3 مرتبہ سرکار نے، مسلم شریف کی روایت ہے، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنی اہل بیت کے بارے میں، اپنی آل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے حسن و حسین کے بارے میں، اپنی فاطمہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں جو چھوڑے جا رہے ہیں، یہ ثقلین یعنی گراں قدر، سنگین وزنی، اور ثقلین کا مطلب کچھ اور ہے۔ عرض کروں، آپ جب گھر منتقل کر رہے ہوتے ہیں، آپ نئے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی اور شہر میں ہجرت فرما رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سامان گھر کا بیچ دیتے ہیں۔ کہاں لے کے جائیں گے اتنا سامان؟ کچھ سامان بیچ دیتے ہیں، کچھ سامان آپ ہدیتاً عزیز و قارب کو یہ تم رکھ لو، وہاں اور لے لوں گا، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو دے دیتے ہیں۔ کچھ سامان تو ہینگر بلب اور پنکھے، بعض چیزیں تو ایسی چھوڑ کے بھی چلے۔ اس
کو کیا لے کے جانا ہے، اس گھونٹی کو کیا کیسے اتاروں گا. یہ میں نے ایک فانوس ایک بلب لگوایا تھا، اس کو اتارنا شایان شان نہیں ہے، اسے آپ چھوڑ جاتے ہیں گھر میں ایسے کیا. اور ایک ٹرک بھی بن رہا ہوتا ہے جس میں سامان لادا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ لے کے جاؤں گا. اور وہ ساتھ لے جانے والوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہتی ہیں میری گاڑی میں رکھ دو، اس ٹرک میں مت رکھ دینا بھائی، یہ وہ میری گاڑی میں رکھ دو. اور گاڑی میں بھی پھر وہ کہتے ہیں اس کو مجھے تو گود میں رکھوں گا. جو ہجرت کرتے وقت اپنی جگر سے اپنے سینے سے اپنے آپ سے لپٹا کر چیز لے جائی جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں ثقل. اور اگر وہ دو ہوں تو انہیں ثقلین کہا جاتا ہے. جو چیزیں میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسی قیمتی چیزیں سرکار دے کر گئے، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور ایک اہل بیت. 13 طرق میں ایک میں سنتی کا لفظ ہے، 12 میں اہل بیت کا اطرتی کا لفظ ہے. خود اس کے جو طرق ہیں، راویوں کے روات کے جو طرق ہیں، جو شجرے ہیں، اس حدیث کے جو شجرے ہیں، میں اپنے بچوں کی زبان میں کیسے بات کروں؟ ان فلانین ان فلانین ان فلانین، یہ جو سلسلے ہیں نا، 13 میں سے ایک میں سنتی ہے، 12 میں اہل بیت اطرتی کا لفظ ہے. تو یہ جو اطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے حسن کا خیال رکھنا. چھوڑ کے جا رہے ہیں سرکار دو گراں خاطر چیزیں. تو نہ قرآن سنیوں کا لہجہ اور شیعوں کا لہجہ ہے، قرآنی ہو گئی بات. میرا لہجہ بہت رقیق لہجہ نہیں کر پاتا، میں چاہ کے بھی نہیں کر پاتا، لیکن میں غصے میں کہہ رہا ہوں اب یہ منجن بکنے والا نہیں ہے. وہی قرآن ہے. یہ شیعہ مسجد ہے نا، میرے سنی بھائی آئے میں، یہ ابھی اٹھا لیں قرآن مجید. یہ تو جانتے ہیں تو مانتے ہیں، مگر میں ایک عمومی بات ہے. اس مسجد میں کسی بھی شیعہ کے گھر میں وہی قرآن جو چاند کمپنی کا اور تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے، کوئی قرآن، کوئی 40 پاروں کا قرآن، 30 پاروں کا قرآن. اور یہ یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے اس بحث سے کہ ان کا قرآن رہتا ہے، ان کا قرآن رہتا ہے. یہ صہیونی یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے صہیونی یہودی کا بھوت اترا ہے. انشاءاللہ فلسطینی مسلمان بھی چین پائے گا اور مسلمانوں کے مسائل آسان ہوں گے. جی، قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے. بارہا کہہ چکا ہوں، ریکارڈ پر چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے محلے میں کوئی شیعہ قاری قرآن نہیں ہے تو سنی قاری قرآن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھواؤ. قرآن جب دو ہیں ہی نہیں. یہ بھی غیر علمی بات ہے کہ سنی ولد ضالین کہتے ہیں اور شیعہ ولد ضالین کہتے ہیں. یہ غیر علمی بات ہے، تجوید کا اور مخارج کا مسئلہ ہے کہ زبان کی نوک اگر تھک رہے آپ، زبان کی نوک اگر سامنے والے دو ورندہ دانتوں پہ جا کے لگے گی تو جو الفاظ جو لہجہ بنے گا، جو مخرج بنے گا، وہ دال کا بنے گا. لیکن اگر زبان کا ایک طرف ساتھ والے نوکیلے دانتوں پہ جا کے لگے گا تو جو مخرج بنے گا وہ ذات کا بنے گا. مسئلہ سنی شیعہ کے تلفظ کا نہیں ہے، مسئلہ مخرجوں کا ہے. میں خالص سطح کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اگر آپ کے ہاں دینیات ان سے مت پڑھوانا، سنی عالم سے دینیات نہیں پڑھوانا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن قرآن تو سب کے لیے برابر ہے. ایسے ہی اہل بیت بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے، لڑنے کا موضوع نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ سنی مولا علی کو یہ مانتا ہے، شیعہ مولا علی کو مانتا ہے. مجھے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا سارے شیعہ ایک جیسا مانتے ہیں؟ سب نہیں بول رہے آپ حضرات.
کیا سارے شیعہ ایک جیسا مانتے ہیں؟ معرفت کا مسئلہ ہے. کوئی کعبے کو دیکھ کر اس کے غلاف میں ہی اٹکا رہتا ہے, کوئی کعبے کو دیکھ کے پرنالے میں ہی بہتا رہتا ہے, اور کوئی کعبے کو دیکھ کے کعبے کے مالک تک پہنچتا ہے. کعبہ اس کے لیے سنگ میل ہو جاتا ہے. کعبے کا مالک یعنی رب البیت یعنی اللہ. ہم بعض خانہ کعبہ کو ہدف بناتے ہیں, جبکہ خانہ کعبہ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سنگ میل تھا. ایسے ہی مولا کائنات کو کوئی اپنے لیے کچھ مانتا ہے, اپنے لیے کچھ مانتا ہے, وہ اپنے لیے کچھ مانتا ہے, وہ اپنے کچھ مانتا ہے, اور کوئی دعوے دار ہے کہ اس نے حق معرفت ادا کر دیا, تو پھر یہ جھگڑا کے بات کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو سہیں, ایک دوسرے کو قبول کریں. کہ ملک ایک سنی نے سوچا تھا, ایک شیعہ نے بنایا تھا. یہ دونوں کا ملک ہے. اپنی بات سجا کے پیش کریں. میں گیا مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں کئی دفعہ جانا ہوا, اور مدارس میں بھی جانا ہوا, بنوری ٹاؤن بھی جانا ہوا, دارالعلوم بھی جانا ہوا. شاید ہی کوئی بڑا مرکز رہا ہو, البتہ بعض ہمارے بزرگوں کا, مفتیان دین کا اور شخصیات کا گلہ ہے کہ میں ان کے یہاں نہیں گیا ہوں. وہاں بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ جہاں نہیں گیا ہوں. مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. نام نہیں لے رہا, ایک مدرسے میں ایک چپتا ہوا جملہ کہا گیا, تو میں نے ان سے پلٹ کے کہا کہ ان کو تسلی سے جواب دیا. میں جو میرے میزبان تھے, دیوبندی برادران تھے, انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو. برداشت, تحمل مزاجی, کھولیے دروازے ایک دوسرے کے لیے. گھٹے میں دماغ والا علی والا نہیں ہوتا, تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ شیعہ رہیں, مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانیں, اور ساتھ میں اپنی دلیل پیار و محبت سے دیں. کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے, اور یہ مجبور لوگوں کا کام ہے, آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی, کہ توہین ہو گئی, توہین ہو گئی, توہین ہو گئی. توہین کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی, توہین کی کوئی تعریف نہیں ہے. کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہو. بات بہت روشن ہے, ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. امام حسین سب کے ہیں. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. سینی بولے کربلا کا شاہ حسین. تانا انداز میں بولے کربلا کا شاہ حسین. ماشاءاللہ. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, علی شہنشاہ. زبان کے ساتھ دل بولا, زمین بولی, فلک بولا. ملک تو مولا, ملک تو مولا, حسین کا بابا, زہرا کا شوہر, کعبے کا گوہر, کعبے کا نیادر, سلمان کا رہبر, عمران کا دلبر, آقا ابوذر, اللہ کا لشکر, اللہ کا لشکر, کہلال کلندر, کہلال کلندر. میرے نبی نے بولا, میرے نبی نے بولا, میں کس کا مولا, میں کس کا مولا, یہ اس کا مولا, یہ اس کا مولا. نبیوں نے پکارا, سکیوں نے پکارا, صبح شام پکارو, ذرا اونچا بولو, ذرا اونچا بولو. مست کلندر, مست کلندر, ذرا چاہت سے بولو, ذرا چاہت سے بولو. وہ سر پہ ملیں گے, وہ سر پہ ملیں گے,